بھائی صاحب ایک مرتبہ پھر ایک اور سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی پہلے آپ کے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اس طرح سے جانا پڑا, اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ان کو. اب ان کی لگتا ہے ایسا کہ ہوگا کہ وہ نہیں لڑ پائیں گے الیکشن, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے یہ چیزیں نہ سیاست کو تقویت دیتی ہیں نہ ملک کے معاملات حل کرتی ہیں. سیاسی لیڈر کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. یہ ہم نے ایک تماشا بنا لیا ہے. سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو 28 جولائی 2017 کو جس طرح ڈی سیٹ کیا, کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ میں تو آج چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سپریم کورٹ یہ کہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا. ختم کریں ان چیزوں کو. تاحیات نااہل کون سے قانون کے تحت کیا جاتا ہے؟ صادق امین کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار کیا سپریم کورٹ کو ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک قانون میں ترمیم کی یا اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ آپ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ فیصلہ عدالتیں نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ عوام کرتے ہیں. تو ہمیں کل ہم ناراض تھے اور عمران خان صاحب خوش تھے. آج ہم خوش ہوں گے, عمران خان صاحب ناراض ہوں گے. آئندہ جو کل ہے پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا. یہ تماشے میں بند کرنے چاہیے. یہ فیصلے عوام پہ چھوڑ دیں کہ کون نااہل ہے کون نہیں ہے, کس کو عوام چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ کہتے ہیں آپ کے یعنی میاں نواز شریف تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے تنخواہ اپنے بیٹے کی جو کہ رکھی تھی اور وہ نہیں لی تھی اور وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر, یا ڈکلیئر نہیں تھی یا اس کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن یہاں جو توشہ خانہ کا کیس ہے عمران خان صاحب کا, اس میں بھی ان کے اوپر یہی الزامات ہیں کہ انہوں نے ایک گفٹ لیا, اس کو بیچا, اس کو پھر جمع نہیں کروایا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, یعنی مس ڈیکلیریشن کا یہ کیس ہے. تو اگر قانون بنے ہیں تو پھر عمل درآمد تو ہوگا بھائی صاحب. نہیں, قانون کی سزا ان کو دے دیں نا, جو بھی قانون ہے اس میں آپ ڈسکوالیفائی کیسے کریں گے؟ اور پھر جو یہ صاحب جو وکیل صاحب بات کر رہے تھے, تو ابھی اگر سزا سسپینڈڈ ہے تو پھر تو وہ آدمی بن سکتا ہے. اگر سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو پھر تو ان کو اختیار ہے, کیونکہ جب تک یہ اپیلوں کا پروسیس پورا نہیں ہوگا تو آپ کسی سے یہ جو رائٹ آف ایسوسیشن ہے, یعنی کس کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہوں گے, یہ آئین آپ کو گارنٹی کرتا ہے. تو لیکن آپ ایک سزا جو سسپینڈڈ ہے اس کے ذریعے آپ کسی کو نااہل نہیں کر سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کے اوپر عمران خان صاحب کو جو سزا ملی ہے وہ غلط سزا تھی جو ان کو ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن جہاں تک میری نالج ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہائی کورٹ نے سزا کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. وہ جی وہ سسپینڈ تو ہوئی ہو جاتی ہے. تو اس کی جو تک فائنلٹی اچیو نہیں ہوتی تو آپ کے رائٹس تو برقرار رہتے ہیں نا. جہاں تک میری نالج ہے ہو سکتا ہے ہوئی بھی ہے نا, کنوکٹڈ تو وہ ہیں, کنوکشن ہوئی ہے لیکن سیٹ اسائیڈ ہو گئی ہے. نہیں, سزا ختم نہیں ہوئی ہے, سسپینڈ ہو گئی. ہاں جی, سسپینڈ ہو گئی. تو سسپینڈ ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ان کو یہ قانونی ماہرین فیصلہ کر رہے ہیں. تو قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں ابھی تک. جی, کیا اس جو دفعہ تھی جس کے تحت ان کو کنوکٹ کیا گیا, کیا اس میں نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس میں اسپیسیفک نااہلی نہیں ہے, جس طرح نیب کے قوانین میں اسپیسیفک نااہلی ہے کہ آپ کو اتنے عرصہ نااہل کر دیا جائے گا, 3 سال 5 سال یا جو بھی سزا ہے. میرا خیال اس میں جو ترمیمیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن جتنا عرصہ آپ کو سزا ہوتی ہے اتنا عرصہ آپ نااہل ہو جاتے ہیں. کیا یہ تو ایک عام قانون کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے. یہ تو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے. جی, نیب کا نہیں ہے, ٹرائل کورٹ نے کیا ہے. جی, سیشنز کورٹ نے کیا, سیشن کورٹ نے کیا, ایڈیشنل سیشن جج نے کیا. تو کیا اس میں نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ نااہلی نہیں ہے تو پھر آپ کیا وہ جو آئین کے تحت صادق امین کی والی بات اس کے تحت آپ نااہل کریں گے. لیکن شیر افضل صاحب جو ہیں یا شعیب شاہین صاحب, یہ تو ان کی جماعت کے لائرز بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کل ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. مگر سوال وہی ہے جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا. دیکھیے, جو نااہلیت کا یا اہلیت کا سوال ہے, ہمیں یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ ہمارے آئے تھے تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. اور ابھی تک انصاف نہیں ہوا, تو اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ پہ اس طرح سے تو نہیں گئے. ابھی تو ان کی دوسری سپریم کورٹ کس قانون کے تحت جائیں گے؟ کس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے سزا دی ہے؟
جب ایک سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے گا, اپیل ہے نہیں, یہ کون سا قانون ہے؟ اس کی دنیا کو مثال ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے نا عباسی صاحب کے, مطلب فیصلہ ہے تو غلط فیصلہ ہے. ایک عدالت کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ ہر کلی اختیارات وہ حاصل کر لے, قانون میں نہیں ہے. کیا اپیل کا حق آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. اپیل کا حق تھا, تو ایک فلاڈ ڈیسیژن ہے. لیکن پی ایم ایل این بھی نہیں گئی اس کے بعد, یعنی میاں نواز شریف بھی نہیں گئے پلی لے کے کہ مجھے غلط جو ہے وہ ڈسکوالیفائی. قانون کے تحت جائیں گے؟ وہ فائنل ہو چکا ہے وہ فیصلہ, اس کا کوئی اپیل ہی نہیں تھی. اب اس کو سپریم کورٹ ہی اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے. سو موٹو پاور انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, کریں ان فیصلوں کو, درست کریں ان فیصلوں کو. نہیں مگر وہ تو ویسے وہ تو گئے تھے نظر ثانی میں, لیکن بس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون موجود نہیں ہے, لیکن کوئی بھی پٹیشن تو لے کے جا سکتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ غلط تھا, نااہلیت جو 5 سال کی تھی یا تاحیات نااہلیت تھی اس کو ختم کیا جائے. یہ بھی نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ خود اپنی ساکھ بحال کرے. جو آج جج حضرات ہیں کیا وہ فیصلے پڑھتے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلے کیا ہیں؟ سر وہ کریں گے تو پھر ان پہ الزام آئے گا کہ جی ایک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, وہ لاڈلا ہے. تو یہ فیسیلیٹیٹ کی بات نہیں ہے, عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, اس سے پہلے بھی کیے ہیں. فیصلے کریں تاکہ یہ عمل آئندہ نہ ہو, ورنہ کل کسی اور کو نااہل کر دیا جائے گا. مگر بس صاحب ایٹ دا سیم ٹائم آپ جیسے آپ خود بھی سابق وزیر اعظم ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں, آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے اس کو غلط ڈکلیئر کیا جائے. میں تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہی کر سکتا ہوں نا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے میرے کرنے کے وہاں آ جائے گی آپ کو لوگو اسٹینڈ ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ خود اپنی ساکھ بحال کرے. سپریم کورٹ ساکھ متاثر ہوئی ہے ان فیصلوں سے, مانے یا نہ مانے. تو جب آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ ہے, کیا ہر جج اس بینچ کا فوت ہونے سے پہلے یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا؟ تو آج درستگی تو کرنے کم از کم, وہ بھی درست اس کا اشارہ تو کیا چیف جسٹس صاحب نے, نہ ہو پائیں. ٹھیک بات ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. لیکن بھائی صاحب اب جیسے نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے, اب ان کے اوپر ظاہر ہے ان کی کورٹ میں تو چل رہی ہیں, العزیزیہ کے اوپر بھی, وہ سارا ایون فیلڈ کے اوپر بھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نااہلیت جو ہے وہ اب سوال نہیں رہے گا اس کے بعد, اگر وہ یہاں سے ہو جاتے ہیں, کوالیفائی کر لیتے ہیں الیکشن کے لیے؟ سوال رہے گا. تاحیات سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے, سپریم کورٹ ہی درست کرے گا, اس کو درست کرنا چاہیے. تاحیات نااہلی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے قانون کے اندر, اور اس کے لیے خود جو ہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ خود کچھ کرے, پی ایم ایل این نہ کرے, کوئی اور پٹیشن کر لے, وہ سن لے. لیکن اگر خود کرے تو ان کی عزت میں زیادہ اضافہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی یہ غلطی کی درستگی کی ہے. لیکن اب تو اس میں تو بہت وقت لگے گا سر. اگر نہیں, کوئی وقت نہیں لگتا, 1 منٹ کی بات ہے سر. 1 منٹ کی تو بات نہیں ہوگی, آف کورس اس میں 2 مہینے یا 3 مہینے اس طرح کے الیکشن سر پہ کھڑا ہے. یہاں پر انہوں نے 1 دن میں فیصلہ کر کے پورے ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ 8 بجے تم یہ کرو گے, 9 بجے یہ کرو گے, 10 بجے یہ کرو گے, 11 بجے یہ کرو گے. اسی سپریم کورٹ نے کیا. تو پھر زیادہ تاثر بنایا جائے گا کہ الیکشن کا ماحول ہے, آپ ایک جماعت کے سربراہ کو آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا ہوا ہے, آپ کو کم سے کم موقع تو دیں نا, لوگوں کو اپنی چوائس کے اظہار کا موقع دیں. لیکن الیکشن کا ماحول بھی تو نہیں ہے نا بھائی صاحب. الیکشن کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الیکشن آئین کے مطابق ہوتا ہے سر, وہ تو ہوتا ہے, موسم ماحول کے مطابق ہوتا ہے جی, الیکشن نہیں ہوتا.